آج کا سبق سورہ یاسین سے شروع ہو رہا ہے۔ یاسین کا ترجمہ حروف مقطعات ہیں، لیکن مقطعات حروف کے علاوہ جن بزرگوں نے کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یاسین کا معنی ہے رب فرماتا ہے اے میرے سید، اے میرے سردار۔ فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن مجید کی قسم ہو، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ مجھے قسم ہو کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے متعدد آیات کے اندر سورہ یاسین کی متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کیا ہے۔ لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر دعوت حق کا اثر نہیں ہوتا۔ دعوت حق انہی پر اثر ہوتا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جن کا طریقہ ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جن کا مزاج نہیں نا کہ نصیحت کو قبول کرنے کا، تو ان لوگوں پر حق کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر آیت نمبر 38 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان کیا گیا کہ سورج، چاند اور سیارے تمام قادر مطلق کے نظم کے تابع ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ کفار کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا کہ تم سچے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور بعثت بعد الموت کو مختلف پیرایوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 54 سے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی ظلم کے اعمال کا بدلہ دینے اور جنتی لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے اور مجرموں کو الگ کرنے اور جہنم کے عذاب کا بھی اللہ نے انہی آیات کے اندر تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، منہ ہوں گے ان پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کے اللہ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ بھی خلاف گواہی دے گا، پیر بھی خلاف، زبان پہ تو مہر ہوگی، یہ گواہ بن جائیں گی ساری چیز کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے تھے۔ پھر آیت نمبر 68 میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، یعنی ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی عقلی، علمی، فکری اور جسمانی قوت سلامت رہے۔ اس میں سلامت نہ رہے اس لمبی عمر کی دعا، اس کے لیے بزرگوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ دعا اس طرح مانگو، یا اللہ جب تک تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرے حق میں بہتر نہ ہو تو پھر مجھے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما، پھر تو مجھے اپنے قریب بلا لے۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اس عقلی سوال کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پھر جواب دیا کہ دوبارہ بھی وہی خالق زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کر دیا تھا۔ اب تو ہڈیوں کا نام و نشان ہے نا، تب تو نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا، تو اگر اس وقت پیدا کر لیا تھا تو اب دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ پھر آگے سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے اسباق سے ملتے ہیں، تو چونکہ جب 2 پارے کرنے ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ صرف وہ مضامین لائے جائیں جو پہلے بیان نہیں ہوئے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 40 سے لے کر 49 تک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی کچھ نعمتیں ہیں۔ ان کا ذکر ہے کہ انہیں عمدہ میوے ملیں گے، وہ جنت میں عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفید اور لذیذ شراب طہور کے جام گردش میں ہوں گے جن سے نہ درد سر ہوگا نہ ہوش اڑیں گے، پیکرے شرم و حیا حوریں ہوں گی، وہ بلند مقام سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور گویا جہنمی بھی ان کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں۔ جنت جو ہے نا، جنت میں وہ جن چیزوں کی انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے نا، وہ ساری چیزیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہاں تمہارے اندر خواہشات رکھی ہیں تو یہاں وقت بھی تھوڑا رکھا ہے، وقت بھی دیکھیں نا، عقل مند آدمی ہے نا، اس کو اگر کہا جائے کہ یہ 5 دن کے لیے بندوبست ہے، موج بڑی ہے،
لیکن اگر تو یہ چھوڑ کے 5 دن صبر کر لے تو پھر آگے تیرے لیے ساری زندگی کا صبر ہے، ساری زندگی کی موج ہے۔ تو عقل مند کون ہے، 5 دنوں والا کہ ساری زندگی والا؟ تو ہم نے 30-35 سال کی موت چاہتے ہیں، اس کو چھوڑیں، خواہشات کو دبائیں، انشاءاللہ پھر جب آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گی نا تو پھر اللہ بڑا ہی فضل فرمائے گا، بڑا اللہ فضل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں، ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو پسند فرماتا، باقی اسے پرواہ کوئی نہیں کہ تم ناشکری کرو، وہ تمہارے شکر ادا کرنے کا کوئی خواہش مند ہاں پسند ضرور کرتا ہے، پر اسے کوئی محتاجی نہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی جاہل اٹھ کے کہے مولویوں نے کی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے 2-3 جگہوں پہ تو جاہلوں کے بڑے ہی ڈیرے ہیں، ایک حکمرانوں کے گرد، ایک درباروں کے گرد، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں جتنا بڑا جاہل ہو نا اتنا بڑا پیر ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ، کیونکہ عالم نے تھوڑا بہت سوچنا ہے کوئی بات کرتے وقت، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ شریعت کی حد ہے، یہ قید ہے، تو جاہل نے تو کچھ بھی نہیں نہ سوچنا۔ تو جاہلوں کی کرامتیں بے شمار، ادھر بھی کرامت ادھر بھی کرامت، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، اور جاہل کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی مخالفت کرے گا، پکی بات ہے، چونکہ خود جاہل ہے لہذا علم کی ہمیشہ۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں لوگوں کے کہ جو نہ ان کا نکاح پڑھا سکتے ہیں نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، یعنی پیر ایسا نہ خوشی میں شریک ہو سکتا ہے لیکن پیر ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ تمہیں نکاح کا مسئلہ عالم بتائے، طلاق کا مسئلہ، یعنی تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے بچے کے نکاح سے لے کر اور تمہارے معاذ اللہ مرنے اور جنازے تک ساری ڈیوٹی عالم کرتا ہے، اور وہ موٹر سائیکل خرید لینا تو سارے گاؤں کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس نے کہاں سے لے لی ہے، سوال جواب کرتے ہیں۔ اور پیر کا بیٹا مطلق جاہل ہوتا ہے، مطلق۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں جو دعا نہیں مانگ سکتے سپیکر کے آگے، لیکن کیا کیا جائے قوم کا، کیسے سمجھایا جائے، کون سا ایسا درود پڑھا جائے، تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں لکھنے آتے ہیں، فوٹو کاپیاں کرا لی، موریں بنوا لی۔ کچھ خدا کا خوف کرے، کچھ تھوڑا سا خیال کرے۔ پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے خود تو رستے کا پتا ہو کہاں جانا ہے، اس ڈرائیور کو خود نہیں پتا وہ آپ کو لاہور کیسے پہنچائے گا، تو اس کو خود تو پتا ہو۔ بان علمو جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ مہربانی کرے آپ، جبے کبے دیکھتی ہے قوم، بڑے بڑے جناب رنگ ڈنگ دیکھتی ہے تو الجھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے، اللہ نے کہا ہے، اس لیے ہماری ڈیوٹی ہے علماء کو عزت دے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں کئی دفعہ علماء کی شان میں حدیثیں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ لوگ ہم پہ فٹ نہ کر لیں، اندر نفس بیٹھا ہے، وہ بھی کئی دفعہ کہتا ہے کہ چاہے تو اپنی بات کر رہا ہے، لیکن رمضان ہے، میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے عالم کے لیے فرمایا ہے، فرمایا عالم میرا جانشین ہے۔ کوئی ضعیف روایت نکال کے دکھائے کہ حضور نے کہا درویش میرا جانشین ہے، ٹھیک ہے، جو عالم بے عمل ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن حضور نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور صاحب تفسیر روح البیان نے حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا سمجھے میرے ساتھ ملایا ہے، جس نے سچے عالم کی سنگت کی سمجھے میری سنگت کی۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے جس نے عالم کا چہرہ دیکھا سمجھے اپنے نبی کا دیدار کیا ہے۔ آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو، اس لیے وقت نکال کر، میں اپنی ذاتی زندگی میں وقت نکال کے جاتا ہوں علماء سے ملنے، پتہ چل جائے مستند اور باعمل عالم آیا تو میں کبھی پیچھے نہیں رہتا، میں آگے بڑھ کے جاتا ہوں، ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ حدیثیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ کوشش فرمایا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں مومنین کو تقوی پر کاربند رہنے اور رکاوٹ کی صورت میں اللہ کی زمین کے وسیع ہونے اور مصائب و آلام پر صبر کرنے والے کے لیے بے حساب اجر و ثواب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اگر تقوی کے رستے میں تمہارا ملک رکاوٹ بنے تو زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اختیار تقوی ہی کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے عذاب شدید اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرنے والوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور اچھی بات سن کر پیروی کرنے والوں کو بشارت دیتے اور ہدایت دینے کا بھی میرے رب نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پہ قائم رہتا ہے۔
کوئی اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کلمے کی توفیق دیا تو سمجھو میں نے ہدایت کا رستہ تم پہ واضح فرما دیا۔ پھر آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی اثر آفرینی کو بیان کیا گیا۔ یہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے۔ فرمایا یہ ملتے جلتے مضامین ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ قرآن میں کون سے مضامین ہیں اور بار بار؟ یہ شکوہ بھی چھوڑ دیں کہ ہماری مسجد کا خطیب ہر سال ایک ہی مضمون بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے مضامین کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو جنگ بدر ہر سال جب بیان ہوتی ہے تو وہی بیان ہوگی نا جو پہلے سے حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، کہ کوئی نیا واقعہ درج کر کے بیان ہو۔ قوم کو اس پہ بھی شکوہ ہوتا ہے، کہتے پچھلے سال بھی سنایا تھا۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے جی آپ تقریر چھوٹی کرتے ہیں تو آپ نا آج ہم نے لمبی تقریر سنی ہے، پچھلے سال بھی آپ نے 40 منٹ تقریر کی تھی۔ میں کہا تسی پچھلے سال والی سناؤ تے نمی سن لو۔ ٹھیک ہو گیا نا جی۔ میں نے کہا پچھلی سنائیں اور نہیں سن لیں۔ اور کبھی کبھی بڑے سکھانے والے لوگ بھی ملتے ہیں۔ ایک جگہ میں تقریر ختم کرنے لگا تو ایک بزرگ ہیں، وہ بڑا مجھ سے پیار کرتے محبت کرتے ہیں، بڑی ان کی دلچسپی ہے۔ تو میں نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا کہ بس جی۔ بابا جی کہنے لگے نہیں تھوڑی سی اور۔ میں کہ میں کہاں ختم ہو گئی ہے؟ کہنے جی ختم ہو گئی تو مڈو لگ پو، یہی سنا دیو دوبارہ۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات کے اندر فرمایا گیا، اور پھر وہ دوبارہ سے ذکر جب آپ نے بتوں کو توڑا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام دیے۔ آپ کو پتہ ہے پھر جب بیٹا دے دیا، اللہ کا اپنا انداز ہے نا نوازنے کا۔ اچھا ہمارا مسئلہ اور طرح کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نوازتا ہے تو پھر روز نوازے، نوازتا ہے تو پھر اللہ آپ کو کہتا ہے روزانہ زکوٰۃ دو، اگر کہہ دیتا تو بھائی سال والے بڑی مشکل سے حساب کرتے ہیں، اور ہر روز تو رب ہر روز چیزوں کا حکم نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجن چیزوں کا حکم دیتا ہے، تدریجن، لیکن جب وہ دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس میں مد و جزر آئے گا، کبھی دکھ کبھی سکھ، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو ہم نا صرف میٹھے میٹھے کے قائل ہیں، میٹھے میٹھے، کڑوے کا بھی قائل ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبوب کی طرف سے جو بھی عطا ہو جائے وہ اس کا کرم ہی ہے۔ اللہ نے پہلے حضرت اسماعیل دیے، اور جب بیٹے سے پورا دل لگ گیا تو فرمایا اب اسے چھوڑ کے آؤ وادی غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ شریف ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ آئے 2 کلو کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا، اور کہا اللہ میں انہیں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ پھر پابندی لگ گئی تو کئی سال گئے نہیں۔ مفسرین نے با اختلاف روایات 9 سال یا 13 سال کے حضرت اسماعیل ہوئے تو گئے، اور جب گئے تو جاتے ہی کہنے لگے وہ یہاں ذکر ہے۔ فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بالغ معه سعیا، جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا نا تو کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو اپنا ارادہ بتا۔ میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ ساری زندگی لوگ ماں بیٹے کی محبت کا ذکر کرتے آئے، پر قرآن مجید نے نا 2 جگہ باپ بیٹے کی محبت بھی بڑی کھول کے بیان کی ہے۔ یہ باپ بیٹے کا رشتہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیٹے اب تو بیٹے ذبح نہیں نہ ہوتے، اللہ ہی خیر فرمائے، اب تو ان کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے نا وہ اچھی طرح یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے سویرے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو تھوڑا خیال کریں نا، اب آپ بھی تو ذرا سمجھے نا، اب میرے اپنے بھی تو بچے ہیں نا۔ اور دیکھو باپ کا جو رنگ قرآن نے بیان، انی اذبحک، پتر میں نے خواب دیکھی ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ارادہ بتا۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ چلو ابا جی ذبح کر دو، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ ذبح نہ کریں، آپ نے خواب دیکھی ہے ذبح کر رہے ہیں تو فقط ذبح ہی نہ کریں، جو رب کہتا ہے نا وہ سارا آپ میرے ساتھ کریں، جو حکم ہوتا ہے وہ جو اللہ کہتا ہے وہ سارا کریں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ابا جی اگر اللہ کہتا ہے نا ذبح کرو تو آپ ذبح کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا اس کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا پھر اسے جلا دے تو آپ جو رب کہتا ہے نا آپ وہ سارا میرے ساتھ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ،
بیٹے کے ہاتھ باندھ لیے تھے، انہوں نے تو چھری چلا دی تھی، اب جس نے امر کرنا تھا اسی نے نہ کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک ذبح عظیم کا فدیہ اللہ نے دے دیا۔ تو اقبال کہنے لگے یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فیضان نظر بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ مکتب کے نکمے فیضان نظر سے چل جاتے ہیں، یہ تو اقبال کہہ رہے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں ایک بات میں ماؤں بہنوں سے، بچیوں سے کروں گا، اور آپ حضرات سے بھی کروں گا، کہ یہ گھر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سبق دیں کہ بچے باپ کے اس وقت فرما بردار بنتے ہیں جب ان کی اماں انہیں باپ کا فرما بردار بناتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی اماں کہہ سکتی تھی کہ بیٹے تیرا ابا تو کبھی آیا ہی نہیں، جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا، یہ کہہ سکتی تھی، اور کیا کچھ ذہن میں بچے کے بیٹھ سکتا تھا، پر حضرت ہاجرہ نے کہا پتر تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے نا، تو ایسے نہیں چھوڑ کے گیا، تیرا باپ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں باپ سے بھی کہوں گا کہ ماں کا ادب کرا سکتا ہے تو ابا کرا سکتا ہے، ابا کرائے ادب، ان کو کہے کہ بیٹا میں تو باہر رہتا تھا، تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ماں نے دیکھی۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے حق میں دلائل دیتے دیتے وہ دونوں ہی چھٹی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ دونوں راضی رہیں، اپنے اپنے حق میں دلائل نہ دیں، یہ ویسے بھی کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے انبیاء کا، حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہ السلام ذکر فرمایا اسی آیت میں۔ آگے پھر سورت صاد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم علیہ السلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ واحدہ کی عبادت پر کفار کا بڑا تعجب ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، سارے بت چھوڑنے پڑیں گے اور نبی پاک کو ماننا پڑے گا؟ تو گویا رب فرماتا ہے جتنا مرضی تعجب کرو، ماننا تو تمہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ میرے حبیب ہیں، یہ تمہیں ماننا تو پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑھ جائیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر اپنے عجز کا اعتراف کر لے کہ ہم یہ کر سکتے نہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا، فرعون کا، سمود کا اور قوم لوط کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر آگے چل کے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اچھا، یہ جو اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کسی کی، حالانکہ بندے اللہ کی تعریف کرنے کے پابند ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی، تو یہ جو اللہ تعریف کرتا ہے نا اپنے بندوں کی، یہ اس کا کمال کرم ہے۔ تو اللہ بندوں کی تعریف کر کے، نبیوں کی تعریف کر کے، ولیوں کی تعریف کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تم بنا بندوں پہ تنقید نہ کیا کرو، میرے بندوں کی تعریفیں کیا کرو، تعریفیں کیا کرو۔ اللہ کے نیک بندوں کی، پیغمبروں کی، ولیوں کی، درویشوں کی تعریف کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والے مصائب کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا کے نا آیت نمبر 49 میں اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی، جبکہ اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور شراب طہور ملے گا۔ ہمارے نا استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں موجود تھا، تو وہاں ایک صاحب نا تقریر کرتے کرتے کہنے لگے جی ہم ہی مولوی کہتے ہیں بلا وجہ جی ایسے کہہ دیتے ہیں قبر میں کیڑے آئیں گے تو فلانا آئے گا، اور یہ بندے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے بعضوں کا درویشی کا، تو وہ کوئی حادثات کا خیال کوئی نہیں کرتے۔ اب آپ نے یہ آیت ملاحظہ کی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے گا، یہ قرآن مجید کی نص ہے نا کہ دوزخیوں کو عذاب ہوگا۔ تو مولانا نے قبر کا عذاب بیان کیا تو ایک صاحب اٹھ کے کہا، وہ بعد میں جو سمجھ لیں کہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا درویش، وہ کہنے لگا جی مولوی جو ذکر کرتے ہیں نا یہ اپنی قبر کا کرتے ہیں، درویشوں کی قبر میں بچھو نہیں آئیں گے۔ تو فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو کہا کہ تو 2 کتابیں پڑھ لیتا تو تجھے بھی سمجھ آتی، وہ جو قرآن نے عذاب بیان کیا تو وہ کس کا کیا ہے؟
اور جو رسول کریم نے فرمایا ہے قبر کا عذاب، تو نبی پاک نے کس کی قبر کا ذکر کیا؟ جی بچھوؤں سے ڈراتے ہیں، جی مولوی فلان کرتے ہیں، اور یہ بہت جاہل لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ مولوی کون ہوتا ہے ڈرانے والا؟ مولوی بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی تو ناقل ہے، تو ناقل لوگ ہیں، ناقل نقل کرنے والے، یہاں سے نقل کرتے آپ کو سنا دیتے، اتنی سی ذمہ داری ہے۔ اور سورہ یاسین ابھی گزری ہے، اس میں نبی کہتے تھے وما علینا الا البلاغ المبین، بھئی ہمارے ذمے تو کھول کے بیان کرنا ہے، ہمارے ذمے تو کھول کے۔ میں نے بڑے دن پہلے کہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی منوانے کی نہیں بتانے کی ہے، ہماری اذان پڑھنے کی ڈیوٹی ہے، تلوار چلانے کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جاہلانہ بات ہے کہ جی عذاب کا ذکر نہ کرو تو جو نبی پاک نے کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رو پڑتے تھے، لوگ کہتے آپ تو جنتی ہیں، تو حضور نے جنتی کہا ہے تو روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے جس محبوب نے مجھے جنتی کہا ہے انہوں نے کہا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، اس کی تیاری کرو۔ اور حضور پتہ ہے قبر کے بارے میں کیا فرماتے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جنازے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے تو قبر تیار ہونے میں دیر تھی، حضور ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھ کے دیر تک حضور علیہ السلام نے گردن مبارک جھکائے رکھی۔ ہماری خواہش تھی کہ چلو موقع مل گیا تو کوئی میٹھی پیاری بات ہی سن لیں، لیکن حضور گردن جھکائے رہے۔ کہتے ہیں دیر کے بعد گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور نے فرمایا بھائیو دوستو قبر کی تیاری کر لو، یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے۔ تو حضور تو رو کے کہتے ہیں قبر کی تیاری کر لو، اور یہاں لوگ کہتے ہیں جی آپ بچھوؤں کی بات سنا رہے ہیں فلانی، یہ طنز نہ کریں آپ کسی پہ بھی۔